السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 397، سورہ یونس، آیت 18 تا 20، پارہ نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ وما كان الناس الا امة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون۔ ويقولون لولا أنزل عليه آيات من ربه فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچاتی ہے اور نہ انہیں نفع دیتی ہے، اور کہتے ہیں یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ کہہ دیجئے کیا تم اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے اور نہ زمین میں؟ وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ اور نہیں تھے لوگ مگر ایک ہی امت، پھر وہ جدا جدا ہو گئے، اور اگر وہ بات نہ ہوتی جو تیرے رب کی طرف سے پہلے طے ہو چکی تو ان کے درمیان اس بات کے بارے میں ضرور فیصلہ کر دیا جاتا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی؟ سو کہہ دیجئے غیب تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، بس انتظار کرو، بے شک میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں سے ہوں۔ وَيَعْبُدُونَ، اور وہ عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا، ما اس چیز کی جو لا یضرہم نہیں نقصان پہنچاتی ان کو، ولا ینفعہم اور نہ وہ نفع دیتی ہے انہیں، وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں ہَؤُلَاء یہ لوگ،
شفعاؤنا ہمارے سفارشی ہیں، عند اللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں، قل کہہ دیجئے، اتنبئون اللہ کیا تم خبر دیتے ہو اللہ تعالیٰ کو، بما اس چیز کی کہ لا یعلم نہیں وہ جانتا، فی السماوات آسمانوں میں، ولا فی الارض اور نہ زمین میں، سبحانہ وہ پاک ہے، وتعالی اور بلند ہے، اما ان سے جن کو یشرکون وہ شریک ٹھہراتے ہیں، وما کان اور نہیں تھے الناس لوگ، الا مگر امۃ واحدہ ایک ہی امت، فاختلفوا پھر انہوں نے اختلاف کیا، ولولا اور اگر نہ، کلمۃ ایک بات، سبقت جو پہلے ہو چکی یعنی پہلے سے متعین ہو چکی ہے، من ربی کا آپ کے رب کی طرف سے، لقضیہ تو یقیناً فیصلہ کر دیا جاتا، بینہم ان کے بیچ، فیما اس چیز کے بارے میں، فیہ جس میں یختلفون وہ اختلاف کر رہے ہیں، وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں، لولا انزل کیوں نہیں نازل کی گئی، علیہ اس پر، آیتن کوئی نشانی یعنی معجزہ، من ربی اس کے رب کی طرف سے، فقل سو آپ کہہ دیجئے، انما الغیب للہ غیب صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، فانتظروا چنانچہ تم انتظار کرو، انی بلا شبہ میں، معکم تمہارے ساتھ، من المنتظرین انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جھوٹے خداؤں، معبودان باطلہ کی بے بسی کا ذکر فرمایا۔ یہ جو اللہ کے ماں سوا خود سے خدا گڑھ لیے گئے، جھوٹے معبود بنا لیے گئے ہیں، یہ معبود جھوٹے معبود نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں، نہ نقصان پہنچا پاتے ہیں اور نہ نفع دے پاتے ہیں۔ مکہ کے مشرک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بھی عبادت کرتے تھے اور اللہ کے غیر کی بھی، اللہ کی بھی عبادت کرتے اور اللہ کے غیر کی بھی۔ اس کے لیے انہوں نے جناب ابراہیم علیہ السلام کے بھی بت بنا رکھے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے منات اور حبل اور اسی طرح دیگر بہت سارے بت بھی بنا رکھے تھے، اور اسی طرح وہ فوت شدگان بزرگوں کو، مرے ہوں کو بھی پوجا کرتے تھے۔ دراصل مورتی کی پوجا نہیں ہوتی، پوجا ہوتی ہے اس ہستی کی جس کے نام پر مورتیاں بنائی گئی ہوتی ہیں۔ اب مورتی کی پوجا نہیں ہو رہی، بلکہ پوجا ابراہیم علیہ السلام کی ہو رہی ہے کہ جن کی مورتی بنا دی گئی، بت بنا دیا گیا۔ اسی طرح قوم نوح کے 5 بڑے بڑے بزرگ لوگ، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، ان کی بھی مورتیاں بنا کر پوجا گیا۔ مورتی پوجا اور بت پوجا کے پیچھے دراصل وہ بزرگ پوجا ہوتی ہے، پیغمبر پوجا ہوتی ہے، جس کی پوجا کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو مکہ کے مشرک اللہ کی بھی عبادت کرتے اور اللہ کے علاوہ کچھ اور کو بھی غائبانہ پکارا کرتے تھے۔ اب ان کا کہنا یہ تھا، یہ جو ہم نے بت یا مورتیاں یا بزرگوں کو پکارا یا ان کی پوجا کی، ہمارا مقصد جو ہے وہ ان کو اللہ ماننا نہیں ہے کہ یہ اللہ ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ اللہ ہے، جیسے ہندوستان کا مشرک کہتا ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ جو ہے وہ بھگوان ہے، بلکہ یہ اوتار ہیں۔ انہوں نے بزرگوں کی پوجا کی، ان کو اللہ مان کر نہیں، اللہ کا غیر ہی مانا، مگر ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ تو ہمارے سفارشی ہیں، یہ اللہ سے ہمارا کام کرا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو رد نہیں کرتا، اور یہ کہ اللہ کو یہ اتنے محبوب ہیں
کہ اللہ ان کی محبت میں مجبور ہے اور اپنے ان محبوبوں کی سفارش کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ تو ہم اس لیے ان لوگوں کی پکار کرتے ہیں، پوجا پاٹ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ جیسے کہنے والوں نے کہا نا کہ اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، ہماری ان بزرگوں کے مورتیوں کے آگے اور ان کی اللہ کے آگے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کو سفارشی بنائے ہوئے ہیں، اللہ نہیں مانتے، اللہ کا غیر ہیں، لیکن ہیں اللہ کے بڑے چہیتے، اللہ کے بڑے محبوب ہیں، اس لیے ہم ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ تو اللہ کے ماں سوا مردوں کو، بتوں کو، غیر موجود کو پکارنا، پوجنا یہ حرام ہے۔ کوئی اسے اللہ سمجھ کر پوجنا شروع کر دے تب بھی حرام ہے، اور کوئی اسے اللہ کا غیر سمجھے مگر مردے کو، قبر کو، مورتی کو، بت کو، غیب کو پکارنا اور پوجنا کرے گا تو وہ مشرک ہوگا، وہ مشرک ہوگا۔ اور یہی کام کلمہ گو مشرکوں کا ہے کہ جو پیروں فقیروں کو حاجت روا، بندہ پرور، غریب نواز، مشکل کشا، لجپال، ڈوبی گشتیاں پار لگانے والا مانتے ہیں، اور ان قبروں میں موجود دفن شدہ لوگوں کی قبروں کو سجدہ بھی کیا جاتا ہے، طواف بھی کیا جاتا ہے، چڑھاوے بھی چڑھائے جاتے ہیں، اور عاجزانہ طور پر ہاتھ باندھ کے قیام کی شکل اختیار کر کے کھڑا بھی جاتا ہے، اور ان کی قبروں سے اور درباروں سے واپسی ہوتے ہوئے اپنے آپ میں ریورس ہو کر بھی آتے ہیں کہ ان کو پیٹھ نہ کی جائے۔ تو جب ان کو سمجھایا جائے تو کہتے ہیں کہ جب کہا جاتا ہے کہ ان کو سجدہ نہیں کرنا، ان کو پکارنا نہیں ہے، تو کہا کہ ہم تو ان کو سجدہ کرتے ہیں اور ان سے مانگے اور مرادیں پوری کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم انہیں اللہ کا سفارشی، اپنے ہاں اللہ کے ہاں اپنا سفارشی مانتے ہیں کہ یہ ہماری اللہ کے ہاں سفارش کریں گے۔ کیوں کہ ان کا اللہ پر بڑا زور ہے اور اللہ ان کی محبت میں مجبور ہے، اور ان کی بات کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کر سکتا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ نقصان دینے والے بھی نہیں ہیں کہ نقصان دے سکیں، اور تمہیں نفع دینے والے بھی نہیں۔ مطلب تم نے یہ سمجھ رکھا کہ ہمارے لیے یہ سفارشی ہوں گے اللہ کے ہاں، تو فرمایا یہ تو بیکار ہے، تمہارا کوئی سفارش کوئی نہیں کر سکیں گے۔ جس طرح کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ، اللہ کے ہاں کون ہے جو سفارش کرنے کے لیے کھڑا ہو، الا باذنہ، سوائے اس کے کہ جن کے متعلق اللہ تعالیٰ خود اجازت دیں، اور ان کی سفارش کہ جن کے متعلق مستوی علی العرش کی طرف سے اجازت ہوگی، اور جس کی سفارش اللہ کو منظور نہ ہوئی، اللہ تعالیٰ محبوب سے محبوب بندے کی بھی سفارش کو رد کر دے گا۔ جیسے آزر کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی سفارش کو مسترد کر دینا ہے، رد کر دینا ہے۔ تو اللہ تو کسی کے سامنے کوئی مجبور نہیں ہے کہ اللہ اس کی بات کو رد نہ کر سکے۔ جب خلیل اللہ جیسے عظیم پیغمبر کی سفارش اپنے باپ آزر کے متعلق اللہ تعالیٰ رد کر دے گا تو اور کون ہے؟ اور کون ہے کہ جو کسی کو اپنی سفارش کر کے اللہ پر زور دے اور کہے کہ نہیں جی اس کو تو جنت دینی ہے۔ تو یہ نہ نفع دینے والے ہیں نہ نقصان دینے والے ہیں۔ تو کہا کہ اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے اپنے علم میں ہوتا، تو کیا تم اللہ کو وہ خبریں دیتے ہو کہ اللہ خود ان کے متعلق پھر نہیں جانتا؟ اللہ تو جو کچھ ہے اس کا وہ جاننے والا ہے۔ تو تم نے جو اللہ کے ہاں اپنے لیے سفارشی بنا رکھے ہیں، اگر ایسا ہوتا تو اللہ نے ان کے متعلق بتایا ہوتا۔ جب اللہ نے نہیں بتایا تو کیا تم آگے بڑھ کر اللہ کو بتانا چاہتے ہو کہ گویا کہ اللہ کو ان کے متعلق معلوم نہیں ہے؟
تو کوئی کسی بھی طرح اللہ کے غیر کی عبادت کرے، اللہ سمجھ کر کرے یا اللہ کو مجبور کر دینے والا سمجھ کر کرے اور ان کی پوجا کرے اور ان کو پکارے، تو اللہ تعالیٰ ان تمام قسم کے شریکوں سے پاک ہیں، اور اللہ کی ذات بہت بلند و بالا ذات ہے۔ وہ ذات بڑی اعلیٰ اور بلند و بالا ذات ہے، وہ کسی کے ہاتھوں کوئی مجبور نہیں۔ پھر فرمایا کہ سبھی لوگ ایک امت تھے، یعنی سب کے سب لوگ جو ہے وہ توحید خالص پر تھے، خالص توحید پر تھے، اور ابتداً انسان ایک ہی دین یعنی اسلام سب کا دین تھا اور سب ایک ہی ملت پر تھے، لیکن آہستہ آہستہ شیطان نے شرک کا بیج بویا، کفر کا بیج بویا، اور یوں انسان تقسیم در تقسیم ہوتے گئے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کو مہلت دینا مقصود نہ ہوتا، اگر اللہ تعالیٰ کو لوگوں کو مہلت دینا مقصود نہ ہوتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فوراً پکڑ کر دیتا اور کافر مشرک ہلاک کر دیے جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مہلت دی کہ جو اپنی عقل و فہم کو استعمال کر کے جون سبھی راستہ لینا چاہے اس کو اختیار ہے۔ مکہ کے مشرکوں نے پیارے نبی علیہ السلام پر ہزاروں اعتراض کیے، جس میں ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ جناب اس پر کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا، نبی علیہ السلام پر کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا۔ مثلا وہ ان لوگوں نے کہا کہ پہاڑ سونے کے بنا دیے جائیں، ہمارے مرے ہوئوں کو زندہ کر دیا جائے، فرشتہ ہمارے درمیان میں آ کر آ جائے تو تب ہم اس کو مانیں گے، تب ہم اس کو مانیں گے۔ تو کہا گیا کہ ان کو کہہ دیجئے کہ غیب کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، معجزہ آئے گا یا کہ نہیں آئے گا، آئے گا کب آئے گا، کتنا ہوگا، کتنی دیر کے لیے ہوگا، یہ غیب کی باتیں ہیں، خود مجھے بھی نہیں معلوم کہ مجھے معجزہ ملتا بھی ہے کہ نہیں ملتا، اور اگر ملتا ہے تو کب ملتا ہے، اور اگر ملتا ہے تو وہ کس قسم کا معجزہ ہوگا۔ یہ غیبانہ باتیں ہیں، اور غیب کا علم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ تمہیں معجزہ چاہیے تو انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں، جب آئے گا تو تم بھی دیکھ لینا اور میں بھی دیکھ لوں گا۔ اب معجزات یا معجزے کا طلب کرنا مکہ کے مشرکوں کا یہ مقصد نہیں تھا کہ ہم معجزہ دیکھ لیں گے تو مومن ہو جائیں گے، بلکہ ایسے سوالات محض تنگ کرنے کے لیے، ایسے مطالبات عاجز کرنے کے لیے ہوا کرتے تھے، نہیں تو بے ایمانوں کا مقصد ایمان لانا کبھی نہیں رہا۔ اور پھر نبی علیہ السلام کو معجزات ملے، آپ کا معجزہ ملا کہ جناب چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، اہل مکہ اہل علاقہ نے دیکھ بھی لیا، لیکن کلمہ ان لوگوں نے کوئی نہیں پڑھا، کیوں کہ ان کا مقصد کلمہ پڑھنا تھا ہی نہیں۔ نکمے بے تکے سوالات اور جاہلانہ قسم کے مطالبات تاکہ تنگ کیا جائے اور بندے کو اکتاہٹ کا شکار کیا جائے، ورنہ ان کا مقصد معجزہ دیکھ کر ایمان لانا تھا ہی نہیں۔ اور معجزہ یا معجزات دیکھنے کے باوجود جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، نہیں پڑھنا تھا، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، اور حق کو جان کر اور دیکھ کر اور سمجھ لینے کے باوجود بھی وہ کافر رہے، اور کافر کے کافر ہو کر ہی مرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔